دل کو جب بھی پایا مصطفیٰ کی محبت میں پایا، آمنہ کے لال کی محبت میں پایا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں پایا، تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو احمد رضا قلم چلا دے تو پانی پر لکھے تو پانی کا پانی نکالا، پانی کو پانی کر دے۔ وہ احمد رضا نے جب نبی کے بارے میں لکھا ہو، اپنے محبوب کے بارے میں لکھا ہوا تو کتنا لکھا ہوگا، کیسا کیسا لکھا ہوگا، دیکھنا ہو اٹھاؤ ہدائی کی بخشش۔ کہیں لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم اے شہید کہا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہید کہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، قلم چلا کے لکھا ان کی محبت دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی محبت دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کبھی لکھا تو کیا لکھا، اور شہاب ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور شہاب ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جس کو جو ملا ان سے ملا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، کتابوں کو کتابیں لکھی جائے، فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اصول کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، احمد رضا کی کسی بھی تصنیف کو اٹھا کر دیکھو گے، چاہے وہ فقہ میں کیوں نہ ہو، اصول میں کیوں نہ ہو، فقہ میں کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، مگر کتاب کسی بھی فن میں ہوگی، مگر نظر آئے گا اس کے رسول نظر آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات سے تمہیں نبی کا میرے دوستو جلوہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کی یاد ہو رہی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جاگتے تھے تب تو نبی نبی کرواتے تھے، نبی کو یاد کرواتے تھے، آمنہ کے لال کی یاد کرواتے تھے، ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے نبی کو یاد کروایا، مگر کب تک جب وہ جاگتا تھا نبی کیا کہ میرے دوستو بار بار سراج عقیدت پیش کرتا تھا، نبی کی عظمتیں بیان کرتا تھا، نبی کی شان بیان کرتا تھا، نبی کا مقام بیان کرتا تھا، مگر جب رات کو سو جاتا تھا تو اس کا بیان کرنا بند، سمجھانا بند۔ اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول ہے، جب تک جاگتے تھے تب بھی نبی کو سمجھاتے تھے، اور جب سو جاتے تھے تب بھی نبی کی یاد کرواتے تھے۔ کیسے علماء فرماتے اعلیٰ حضرت جب سوتے تھا تو اس انداز سے سوتے تھے، منہ کا سر کا یہ ہاتھ محمد کا میم بن جاتا ہے، یہ ہاتھ محمد کی ہاں بن جاتا، یہ محمد کی میم، اور پیروں کا منع محمد کی دال بن جاتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت رات کو جب سوتے تھے تو اپنی حالت کو ایسے بنا کر سوتے تھے کہ دنیا دیکھتی تھی سویا احمد ہے مگر نظر محمد آ رہا ہے، سویا احمد ہے نظر محمد آ رہا ہے۔ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ساری زندگی لکھا، زندگی لکھا۔ دنیا سوچتی تھی کہ احمد رضا نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا، نبی کی عظمتوں کو بیان کر دیا، نبی کی شان کو بیان کر دیا، نبی کے مقام کو بیان کر دیا، نبی کی فتحوں کو بیان کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھیے، مصطفیٰ کے پورے جسم پاک کا آپ نے ذکر فرما دیا، آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، سماعت کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، لبوں کا ذکر، پلکوں کا ذکر، چلنے کا ذکر، مصطفیٰ کا بیان کر دیا۔ یعنی ایک بات نبی کی بیان کر دی، بالوں کا ذکر کر دیا، آنکھوں کا ذکر کر دیا، کانوں کا ذکر کر دیا، سلامت کا ذکر کر دیا۔ کوئی سوچتا ہو احمد رضا نے نبی کو جان لیا اور نبی کو بیان کر دیا، مگر وہی احمد رضا ایک جگہ پر لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، مگر وہ بھی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا ہیں،
بس میں تو اتنا جانتا ہوں آپ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے بندے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کا ہوتے ہیں، اور اسی کو میرے سرکار مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد ربی فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ سرکار نے یہاں علی کا نام نہیں لیا، میرے نبی نے نہیں کہا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، وہاں یا علی لم یعرفنی نہیں کہا، عثمان غنی کا ذکر نہیں، فاروق اعظم کا بھی ذکر نہیں۔ ہو سکتا کسی اور صحابی کا نام لیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چلو علی نہیں جانتے، عثمان جانتے ہوں گے، عثمان نہیں جانتے فاروق جانتے ہوں گے، چلو فاروق اعظم نہیں ابو بکر جانتے ہوں گے، مگر نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے، سب کے منہ پر تالا لگا دیا کہ جو یار غار ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ ابو بکر کی شان کیا ہے، جانتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ ہر دن 70,000 فرشتے صبح نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، زور سے کہیے کتنے ہزار فرشتے آتے ہیں، زور سے 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، سنسار والے ہیں نہیں، بیوی بچے ہیں نہیں کہ چلو واپس جائیں گے تو کسی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑے گا، یہ سب ہمارے لیے نا، ہم جاتے ہیں تو گنبد خزرہ میں کم مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ ہمارا بھائی جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے نا تو میرے دوست خالی 5 وقت نماز کے وقت ہی وہ وہاں جاتا ہے، اور ہمارے جیسے بہت سارے ایسے بھی بھائی کہ نماز نہیں جاتے، پورا دن بازار میں مارکیٹ میں کوئی رمکڑے دیتا ہے، کوئی سونا خریدتا ہے، کوئی کپڑے خریدتا ہے، کوئی کھجور خریدتا ہے، کوئی عملی خریدتا ہے، مگر فرشتوں کا تو کچھ کام ہے نہ کھانا نہ پینا نہ لانا، نہ بیوی نہ بچہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب سے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام، کتنے ہزار آتے ہیں؟ 70,000 فجر میں آتے ہیں۔ فجر میں کب تک رہتے ہیں؟ ہم تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر باہر نکلتے ہیں، فرشتے آتے ہیں نا تو مغرب تک رہتے ہیں۔ فجر کے جو فرشتے آتے ہیں 70,000 وہ نبی کی بارگاہ میں مغرب تک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم 5 منٹ پڑھتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے فجر سے سانجھ تک سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، وہ فجر والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو نائٹ کے رات کے الگ 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ کتنے ہزار فرشتے آ جاتے ہیں؟ رات کے الگ۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو رات والے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر 70,000 آتے ہیں، مگر کل والے نہیں، آج نئے فرشتے آتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ روز 70,000 فجر 70,000 شام، یعنی ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں 1,40,000 فرشتے صرف صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کا دوسری بار نمبر نہیں لگتا۔ اب سوچئے نبی کی بارگاہ کتنی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتوں کو بھی ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے۔ اے خوش نصیبو، تم کتنے مقدر والے ہو، تمہارے لیے پابندی نہیں، تم جتنی بار جانا چاہو مدینہ جا سکتے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے جب بھی تم اپنے جانوں پر ظلم کرو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ بلکہ ہمارے لیے تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہم کو مدینہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو نبی کی محبت میں اتنا بسا لو کہ خود مدینے والا تیرے دل میں آ جائے۔ تصویر محمد جو نظر آ رہی ہے دل میں، وہ سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ، میں سوچتا ہوں دل میں
میرا دل ہے یا مدینہ. ارے ایسے بن جاؤ کہ جڑا نظر دل کی طرف کرے تو گنبد خضرا کا مکی نظر آ جائے. میرے دوستو ہمارے بہت سارے اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی گزرے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جس نے جاگتے ہوئے پیشانی کی آنکھوں سے نبی کے وصال کے بعد مصطفیٰ کو 72 مرتبہ دیکھا, 72 مرتبہ. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو جہاں سے مسجد زہرا نغائب وہاں پر آپ نے احرام باندھا, اسی جگہ پر ایک دن میں 70 مرتبہ مصطفیٰ کا جلوہ. بہت سارے ایسے بھی دیوانے ہیں اللہ کے ولی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنی دیر جتنے لمحات یا جس وقت میری نظر سے اللہ کے رسول کا جلوہ ہٹ جاتا ہے میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ میری نظر میں مصطفیٰ کا جلوہ نہ ہو. ایسے بھی عاشق ہیں, ایسے بھی دیوانے ہیں, نظر اٹھائی تو مدینے والا نظر آیا تو 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اور جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا ہے. پھر وہ جاتا ہے وہاں جا کر گنبد خضرا کی محبت میں تڑپ تڑپ کر اپنا وقت گزارتا ہے, عشق رسول میں تڑپتا رہتا ہے. کب موقع ملے پھر جاؤں, کب موقع ملے پھر جاؤں, کب موقع ملے پھر جاؤں. مگر پھر کسی کو چانس نہیں دیا جاتا. پھر بھی وہ فرشتے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے گنبد خضرا کو دیکھا. گنبد والے کو نہیں, گنبد خضرا کو دیکھا, مدینے کو دیکھا, تربت رسول کو دیکھا. اب اندازہ لگا جب گنبد دیکھنے والے کا یہ عالم ہے تو جس فرشتے نے گنبد والے کو دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا. روایتوں میں لکھا ہے حضرت جبریل کا مقام یہ ہے, شان یہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے فرشتوں کا سردار بنایا. اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں حضرت جبریل نہ گئے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں حضرت جبریل آدم کے پاس بھی گئے, موسیٰ کے پاس بھی گئے, ابراہیم کے پاس بھی گئے, زکریا کے پاس بھی گئے, یحییٰ کے پاس بھی گئے. ہر نبی ہر پیغمبر کے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے. ہر نبی کو دیکھا, ہر نبی کی امت کو دیکھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی بارگاہ میں گئے. یہ جبریل امین ہے اور وہی جبریل ہمارے نبی کے بارگاہ میں بھی آیا. گنبد دیکھا نہیں, گنبد والے کو دیکھا. کبھی غار حرا میں, کبھی مدینے کی گلیوں میں, کبھی میرے دوست فاطمہ کے گھر میں, کبھی ابو بکر کے ساتھ, کبھی میدان بدر میں, کبھی احد میں. یہاں تک بتایا جاتا ہے حضرت جبریل وہ خوش نصیب فرشتہ ہے جو میرے سرکار کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 23 سال سرکار دنیا میں میرے دوست زندگی گزارتا ہے. ظاہری زندگی سرکار نے میرے دوست اعلان نبوت کے بعد 23 سال گزاری. اس 23 سال میں حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں کتنی بار آئے تھے؟ 24,000 مرتبہ. کتنی ہزار مرتبہ؟ 23 سال میں 24,000 مرتبہ. حساب لگا لینا کتنی بار نبی کے پاس دن میں آتے ہوں گے. یعنی جب جبریل نبی کو دیکھ کر جاتے تھے اور عرش اعظم سے آگے سدرہ پر پہنچتے تھے, اپنے گھر پہنچتے تھے, اپنی جگہ پر پہنچتے تھے, اپنے مکان پر پہنچتے تھے, مگر دل نہیں لگتا تھا, دل نہیں لگتا تھا. پھر واپس آتے ہوں گے, کسی بہانے واپس آتے ہوں گے, نبی کا اللہ کا سلام لے کر آتے, یعنی کسی بھی طرح وہ نبی کے پاس آنے کا بہانہ لے کر آ جاتے تھے. اس لیے کہ جب یہاں سے جاتے تھے تو وہاں دل لگتا ہی نہیں تھا, تو بار بار آتے تھے. اور اسی طرح 23 سال میں 24,000 مرتبہ جبریل 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے. جب ان کے مقدر کا یہ عالم ہے تو ابو بکر کے مقدر کا عالم کیا ہوگا؟
جس نے خالی 24,000 مرتبہ نہیں، ارے جب بھی نظر اٹھائی مصطفیٰ کا جلوہ سامنے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ۔ جب بھی نظر اٹھائی جلوہ رسول سامنے نظر آیا، جلوہ مصطفیٰ سامنے نظر آیا۔ جبریل میرے دوستو سدرا سے آتے تھے، تب نبی کو دیکھتے تھے۔ ابو بکر کا یہ حالات، جب بھی نظر اٹھاتے تھے مصطفیٰ نبی رحمت کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو سرکار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، مگر مرنے کے بعد بھی الگ نہیں ہوئے، آج بھی نبی کے ساتھ گنبد خضرا میں ابو بکر نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اور چہرہ نبی کی طرف ہے، یعنی ابو بکر کی نظر سے کبھی نبی کا چہرہ ہٹا نہیں رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو اس ابو بکر کی طرف منسوخ کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں، اشرف علی مجھے کیا جانے، قاسم نانوتوی کیا جانے، یہ رشید احمد گنگوئی کیا جانے، الیاس کاندھلوی کیا جانے، کیا جانے میں کیا ہو، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے سوا کسی نے جانا جس کا جواب نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ یہاں ہے، نہ وہاں ہے، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، نہ عرش میں، نہ فرش میں، نہ کرسی میں، نہ لوح میں، نہ اس زمانے میں، نہ اس زمانے میں۔ اسی لیے کہا مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، رب نے رکھا مصطفیٰ کو لاجواب۔ اور میرے آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا، اے جبریل بتا تو نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا؟ جبریل کہتے یا رسول اللہ سب کچھ دیکھا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، عرش دیکھا، کرسی دیکھی، لوح دیکھا، قلم دیکھا، آدم دیکھا، موسیٰ دیکھا، ابراہیم دیکھا، اسماعیل دیکھا، زکریا کو دیکھا، یحییٰ کو دیکھا، ہر نبی کو دیکھا، ہر ولی کو دیکھا، ہر پیغمبر کو دیکھا، ہر انسان کو دیکھا، جن کو دیکھا، بشر کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا۔ میرے نبی نے کہا جبریل سب دیکھا، سب دیکھا، سب دیکھا۔ میرے سرکار نے کہا مجھسا دیکھا، میرے جیسا دیکھا۔ تو جبریل کہتے یا رسول اللہ سب دیکھا، مگر تجھسا نہ دیکھا، تجھسا نہ دیکھا۔ کسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشیخ محمد رضا کہنے نظر آتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا پایا، تجھے یکنا ایک بنایا، تجھے یکنا ایک بنایا۔ میرے دوستو سوال پیدا ہوتا ہے، جب کسی نے جانا نہیں تو پھر یہ عربی کون تھا، یہ مکی کون تھا، یہ مدنی کون تھا، آمینہ کے گھر کون آیا تھا، مالیمہ کی بکریاں کس نے چرائی، عبد المطلب کی انگلی پکڑ کے کون چلا، فاطمہ کو جس نے گود میں اٹھایا وہ کون، حسنین کو جس نے کاندھوں پر بٹھایا وہ کون۔ میرے دوست یہ عربی، یہ مکی، یہ مدنی، یہ سب بیان کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے سمجھنا ہو تو پنکھوڑ آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔